میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں کہ جن کی سمجھ میں ہر چیز آ جاتی ہے، شبیہیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی مولانا چسنی پڑ گیا ہے، جنہوں نے روزوں کو چسنی کہا تھا۔ آج وہ بیٹھے ہوئے امام ضامن کے خلاف تقریر فرما رہے تھے، وہ کہتے صاحب یہ ایک رسم ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ امام ضامن بازو پر باندھ دیا جاتا ہے اور سکہ باندھ کے لوگ گھوم رہے ہیں، بھائی صدقے کے لیے سکہ دے دینا چاہیے، وہ بازو پر سکہ بندھا ہے اور سکہ باندھے باندھے انسان گھوم رہا ہے، یہ سکہ باندھ کے گھومنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو جو امامہ لگا کے آپ کے گھومنے سے فائدہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے دیکھیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، جاہلوں کی نہیں، جو لوگ لباس علماء میں ہوں ان کو کسی بھی بات پر بولنے سے پہلے اصل کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے کہ ایک چیز کو کسی نے غلط کہہ دیا تو غلط ہے غلط ہے غلط ہے، ارے بھائی اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جو امام ضامن کہہ کے ایک سکہ بازو میں باندھا جاتا ہے، ایک تو یہ صدقے کا سکہ نہیں ہوتا، یہ صدقے کا سکہ نہیں ہوتا، یہ ضمانت کا سکہ ہوتا ہے۔ صدقے کا سکہ اور ہے، ضمانت کا سکہ اور ہوتا ہے۔ امام ضامن، یہ اصطلاحاً امام ضامن اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام ضامن 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ امام ضامن کہہ کے مسافر کو 8ویں امام کی ضمانت میں دے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ خود امام ضامن آہو ہیں، انہوں نے حیوانوں تک کو ضمانت دی اور ان کو پناہ میں رکھ کے حفاظت کی، لہذا یہ امام ضامن بالکل ویسے ہی کہا جاتا ہے جیسے چلتے وقت مسافر سے خدا حافظ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بات تو یہ ہے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ خدا حافظ فی امان اللہ کا ہے وہی تصور امام ضامن کا ہے کہ ہم نے امام کی نسبت سے ایک سکہ باندھ دیا۔ اب یہ 8ویں امام کی نسبت سے سکہ کیوں باندھا ہے؟ تو اسلامی شریعت میں جہاں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر شے کا ایک قانون ہے، وہی آداب سفر بھی ہیں۔ آداب سفر کیا ہیں؟ کتابوں میں علماء نے ائمہ معصومین کی حدیثوں سے آداب سفر لکھے ہیں کہ جب گھر سے نکلو تو صدقہ دے کے نکلو، یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہے کہ اپنے پاس خاک شفا رکھ کے نکلو اور پھر عقیق کی انگوٹھی پہن کے نکلو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جس کی انگلی میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے تو وہ بلاؤں سے اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیق کی انگوٹھی سفر کی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ عقیق کے پتھر کی وجہ سے انسان سفر کی مصیبتوں سے محفوظ کیوں رہتا ہے؟ تو یہ پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، اقرار ولایت علی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ہر شے پر مولا علی کی ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس پتھر نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا وہ یہ عقیق تھا۔ تو عقیق پتھر کی وجہ سے سفر کا محافظ نہیں بنا ہے، اقرار ولایت کی وجہ سے۔ تو یہ سکہ سکے کی وجہ سے نہیں ہے، امام ضامن کی وجہ سے ہے۔ بھائی جیسے عقیق جو سفر کے لیے حکم دیا گیا کہ عقیق لے کے نکلو، وہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے محترم ہے، ویسے یہ سکہ امام ضامن کی ضمانت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اس سکے کا کانسیپٹ، ان کا جو یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ رسم ہے رسم ہے رسم ہے، اس سکے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مامون نے سیاستاً ہی صحیح 8ویں امام کو ولی عہد بنایا تو ولی عہد بنانے کے وقت اس نے ایک سکہ امام کے نام کا رائج کیا تھا جس پر امام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا۔ تو اس سکے کو لوگوں نے صدقہ سمجھ کے اپنے پاس نہیں رکھا، تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھا۔ تو ہم بھی جو یہ سکہ بازو پر باندھتے ہیں تو صدقے کی حیثیت سے نہیں باندھتے، امام کی نسبت کی حیثیت سے باندھتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب سکہ باندھ کے گھومنے سے، ارے سکہ صدقے کا سکہ تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز کو صدقہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہر چیز کھائے جا رہے ہیں۔
صدقے پہ پلنے والے ہر چیز کو صدقہ ہی سمجھتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے ابھی جو جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ سکہ باندھ کے گھوم رہے ہیں، تو آپ جو لباس علماء پہن کے ٹہل رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اگر آپ لباس علماء میں نہ ہو تو کوئی 2 انگلی سلام بھی نہ کرے. تو جیسے لباس علماء آپ کی عزت کا سبب بنتا ہے، ویسے امام رضا کی نسبت کا سکہ ہماری حفاظت کا سبب بنتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سمجھنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے پوری قوم کو گمراہ کرنا، بچوں کے دماغوں کو ہائی جیک کرنا کہ صاحب یہ صدقے کا ہے. ارے بھائی آپ کے ہاں کبھی باندھا ہی نہیں کیا امام ضامن، آپ کی قسمت ہی میں نہیں امام کی ضمانت میں ہونا. آپ سمجھیں صدقے کا ہے، یہ صدقے کا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جب بھی امام ضامن اکٹھا ہو جاتے تو ان سکوں کو فقیر کو صدقہ نہیں دیا جاتا، امام کی نذر دلوائی جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نذر صدقے میں دو ہی ہو. بہرحال محرم قریب آتا. تو اذان گرامی بہرحال سکوں کا بھی امام کا سکہ چل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا 5ویں امام کے حکم کے مطابق پہلا اسلامی سکہ، مملکت اسلامی کا سکہ 5ویں امام کے حکم سے چلا، اور یہ امام ضامن 8ویں امام کی نسبت کا سکہ. میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے محاورے ایسے ہیں کہ اگر فضائل آل محمد سامنے نہ ہو تو محاورے سمجھ میں نہ آئیں. جیسے ایک محاورہ ہے 4 چاند لگانا. 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتایا ایسے لگائے جاتے ہیں. سکہ چلنا، سکہ کیسے چلتا ہے؟ مسافر کے بازو کے سکے نے چل کے بتایا کہ ایسے چلتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اذان گرامی بات طویل ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی کہ یہ امام برحق کی علامات و امام برحق کی معرفت کے راستے عقلاً بھی ثابت ہیں اور روایات کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، مناقب کے ذریعے بھی امام برحق کو پہچانا جا سکتا ہے. چنانچہ دشمنوں نے اہل بیت اطہار سے خوب دشمنی کی.